بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور کی عدالت میں، لاہور کی سیشن عدالت میں ماں کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی بچے کی حوالگی کے حوالے سے، اور باپ کے خلاف، بچے کے باپ کے خلاف، اور وہ خاتون اپنے خاوند کے خلاف درخواست دائر کر رہی تھی کہ میرا 6 سال کا بچہ ہے اور میرے خاوند نے زبردستی مجھ سے چھینا ہوا ہے اور میرے حوالے کیا جائے۔ اب اس پر عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت کا جو فیصلہ آیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں سب سے جو دل دکھانے والی بات ہے وہ اس بچے کا اسکول یونیفارم میں عدالت میں آنا۔ 6 سال کا بچہ ہے، وہ اسکول یونیفارم میں عدالت میں آیا اور کمرہ عدالت کے باہر وہ اپنے ماں باپ کی منت سماجت کرتا رہا کہ برائے مہربانی آپ ایک ہو جائیں اور آپ مجھے ایک دوسرے سے الگ نہ کریں۔ یہ باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ ہماری لاہور کی سیشن عدالت میں یہ ہوا، اور اس میں جو بچے کی طرف سے گفتگو کی گئی اور بچے نے جو اپنا دکھ بیان کیا، ایک چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انتہائی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ دن بدن ہمارے معاشرے میں جو ڈیورس کی ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری فیملی عدالتیں ہیں لاہور میں، آپ دیکھ لیں، اگر جتنی بھی زیادہ تعداد ہوتی جا رہی ہے فیملی عدالتوں کی، ویسے ویسے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک جج کے پاس سینکڑوں کیسز ہیں ایک دن کے، جس میں ڈیورس لی جا رہی ہے، جس میں جو آپس میں ان کا بریک اپ ہو رہا ہے، جو مختلف کپلز ہیں اور جو شادی شدہ کپلز ہیں ان کا بریک اپ اور ان کی جو ڈیورس ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو بچے کی حوالگی ہے اس کے 2 طریقہ کار ہیں۔ جب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو اور بچے اگر میاں کے پاس ہوں یا بیوی کے پاس ہوں، تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ یا تو گارڈین عدالت میں جاتے ہیں، گارڈین الگ لا ہے، فیملی لا سے الگ ہے۔ گارڈین عدالت میں جاتے ہیں، گارڈین عدالت میں آپ ایک درخواست فائل کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ مجھے دی جائے۔ آپ عدالت کے سامنے اپنی ایویڈنس رکھتے ہیں کہ جی کیسے ضروری ہے، کتنا اہم ہے جو بچوں کی حوالگی میرے پاس رہنا، اور بچوں کی ویلفیئر، بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کا مستقبل، بچوں کی تربیت، اخلاقیات، مذہب، ساری چیزیں میں بہتر طریقے سے بچوں کے نشو و نما کر سکتا ہوں، دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ تو باپ یہ الج کرتا ہے کہ اس کا زیادہ وہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے، اور ماں یہ کہتی ہے کہ وہ بہتر انداز میں۔ اچھا، بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میاں بیوی کی اس لڑائی میں جب عدالتوں میں معاملات چلتے ہیں تو فیملی لا میں بھی اور گارڈین میں بھی جب دعویٰ فائل کیا جاتا ہے، جب جواب دعویٰ آ جاتا ہے تو ایک مصالحت کا موقع دیا جاتا ہے، کمپرومائز کا، کہ اگر دونوں فریق آپس میں کمپرومائز کر لیں تو قانون ہمارا یہ چاہتا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ فیملی میٹرز ہیں، اس میں کمپرومائز ہو جائے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دونوں طرف سے کسی کیس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کیس میں ہی ماں ظالم ہوتی ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ ہر کیس میں باپ ظالم ہوتا ہے۔ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ اب میرے پاس ایک کیس ہے، اس میں 2 بچیاں ہیں اور 16 سال اس خاتون کی شادی تھی، خاتون کی عمر تھی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ 16 سال اس لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں گھر والے، اور اس کے بعد 5-6 سال کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے بیرون ملک چلا جاتا ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے۔ 2013 میں وہ دعویٰ فائل کرتی ہے بچوں کی مینٹیننس کا۔ اس ایک بچی کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس پر 1 مہینے کا 2 لاکھ روپے خرچہ ہے، نہ کریں تو بچی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے۔ وہ ظالم جو باپ ہے جس کی 2 بچیاں ہیں، وہ باہر بیٹھا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ خاتون بیچاری نہ صرف اس نے اپنی شادی نہیں کی، اس نے اپنی ساری جو جوانی ہے، اپنی زندگی ہے، وہ اپنی بچوں پر لگا دی، اور وہ بچوں کی ہر مہینے کی جو ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ایجوکیشن، میڈیکل، سارے لاکھوں روپے اخراجات وہ کر رہی ہے۔ 2013 میں اس نے دعویٰ فائل کیا تھا، آج 2022 ختم ہونے والے، ابھی تک اس کو خرچہ نہیں ملا باپ کی طرف سے، اور باپ جان بوجھ کے بڑے وکیل کر کے لنگر آن کر رہا ہے، اپنے بچوں کو خرچہ نہیں دے رہا۔ اپنے بچوں کو خرچہ دینا نہ صرف آپ کا شرعی فرض ہے، قانونی فرض ہے، دونوں صورتوں میں آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو مینٹیننس دینی ہوتی ہے، یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے، آپ یہ کوئی اس خاتون کے اوپر احسان نہیں ہے۔ لیکن اب دوسری طرف کا یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم اگر اس کو پیسے دے بھی دیں، وہ خاتون ہمارے بچوں پہ کیسے لگائے گی؟ تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے بچے بھوکے نہیں ہیں،
پیاسے نہیں ہیں، انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ خاتون کر رہی ہے، سارے نہ بھی لگائے کچھ نہ کچھ وہ آپ کے بچوں پر لگا رہی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے، آپ کو خود درخواست دینی چاہیے کہ عدالت مقرر کر دے، ان کا مجھے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ مجھے مل جائے تاکہ میں بچوں کو خود پیسے دوں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو والد یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی کسٹڈی مستقبل میں مجھے مل جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی مینٹیننس دیتا ہو۔ بچوں کی مینٹیننس نہیں دے گا تو عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ تو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، تو وہ کیسے بچے لینے کا حقدار ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی کہ اتنے سال کے بعد بچے مل جاتے ہیں، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں یہ دیکھتی ہیں کہ بچے کی ویلفیئر کیا ہے، بچے کی ویلفیئر دیکھی جاتی ہے، دونوں کا فائنینشیل سٹیٹس، دونوں کا ایجوکیشن، ان کا انوائرمنٹ، ان کے جو گھر کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر تو بچہ 2-3 سال کا ہے، 1 سال کا ہے، 6 ماہ کا ہے، جو ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے لیے تو باپ کو ملنا مشکل ہے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، جب وہ ماں کی جو خاص کیئر ہے اس سے الگ رہ سکتا ہے، تو وہ بچہ، اب یہ جو کیس ہے، یہ جج صاحب نے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب عامر شریف ڈوگر صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ابراہیم اس بچے کا نام ہے۔ ابراہیم کی والدہ نے درخواست دائر کی اپنے خاوند کے خلاف، یہ ہیبیس کی۔ جب آپ گارڈین عدالت میں کرتے ہیں وہ گارڈین عدالت ہے، فیملی عدالت ہے، لیکن جب آپ ہیبیس کی پٹیشن فائل کرتے ہیں سیکشن 491 CRPC کے تحت، ہیبیس کارپس کہتے ہیں کہ برنگ دی باڈی بیفور دی کورٹ، کہ کوئی بھی بندہ انلیگل ڈیٹین کیا ہوا ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، تو عدالت پھر انکوائر کرتی ہے۔ عدالت انکوائری کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ آیا اس کو انلیگل رکھا ہوا تھا یا لیگل۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ باپ کی جو کسٹڈی ہے وہ نیچرل گارڈین ہے، باپ کی کسٹڈی انلیگل کسٹڈی نہیں ہے۔ باپ بچے کو اگر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس نے کوئی اغوا نہیں کیا ہوا، ڈیٹین نہیں کیا ہوا، اور ہماری عدالتوں میں اس کے اوپر بڑے فیصلے ہیں کہ باپ کے خلاف 491 ہیبیس کارپس کی جو پٹیشن ہے، جس کو اب سے بھیجا کے کہتے ہیں، وہ دائر نہیں ہو سکتی۔ اب کیونکہ دائر ہوتی ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر عدالتیں دیکھتی ہیں کہ بچے کی ویلفیئر کیا ہے، وہ پھر ٹیکنیکل لیگل چیزوں میں نہیں پڑھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی ایج اتنی ہے وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکے گا، بچہ ماں کو دے دیا جاتا ہے، اگر بچہ سروائیو کر سکتا ہے تو نہیں دیا جاتا۔ یہ ابراہیم 6 سال کا بچہ تھا، اور یہ ماں باپ کی لڑائی، 6 سالہ ابراہیم اسکول یونیفارم میں عدالت پہنچا، اور عدالت میں جب سماعت ہوئی، درخواست گزار خاتون نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور بچے مجھ سے زبردستی چھین لیے ہیں۔ ایک اور کھینچا تانی ہے، ماں یہ سمجھتی ہے یا اس کو یہ معاشرے میں پڑھایا جاتا ہے کہ بچے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو خرچہ ملے گا، باپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بچے آپ نے اس کو دے دیے تو آپ کو خرچہ دینا پڑے گا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بڑی بدقسمتی ہے۔ بہرحال جو درخواست گزار نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور بچے چھین لیے ہیں، درخواست گزار نے عدالت کو کہا کہ میرا بیٹا اسکول جاتا ہے، اس سے اس کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، عدالت میرا بچہ حوالے کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 6 سالہ ابراہیم کی حوالگی کی جو درخواست تھی والدہ کی، اس کو مسترد کرتے ہوئے بچے کو باپ کے پاس ہی رہنے دی، اور عدالت نے خاتون سے کہا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بہتر گارڈین ہیں تو جائیں آپ گارڈین عدالت میں، اب یہ درخواست نہ دیں کہ آپ کے بچے کو اغوا کیا ہوا ہے باپ نے، یا آپ کے بچے کو غیر قانونی طریقے سے رکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ان کی درخواست خارج ہو گئی۔ کمرے عدالت سے باہر جب نکلے تو میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا، ابراہیم یونیفارم میں تھا، وہ رونے لگ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو کہا کہ میری ماں کو ساتھ لے کے جائیں، میری ماں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، میری ماں کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب ان کی تو ڈیورس ہو چکی تھی، لیکن اس بچے کی جو یہ بات تھی، اس نے وہاں کھڑے ہوئے ہر شخص کو اشک بار کر دیا کہ یہ باپ اور ماں کی آپس کے تنازعات جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو اتنا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بچوں کی خاطر کہ اب بچہ نہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے نہ باپ کے بغیر رہ سکتا ہے، تو آپ کیسے یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ بچے سے یا اس کے باپ کو چھین لیں یا بچے سے اس کی ماں کو چھین لیں۔ جب بچے ہو جائیں تو بہت کمپرومائز کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ ابراہیم وہاں پر روتا رہا، لیکن باپ اپنے بیٹے کو لے کے چلا گیا، اور وہ ایک نہ ہو سکے چونکہ دیر ہو چکی تھی، ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن اس کی خواہش، بچے کی خواہش جو وہ رو کے وہاں بیان کر رہا تھا، وہ ناقابل بیان ہے۔ اور اللہ پاک ہمارے معاشرے میں یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے طلاقوں کا، یہ کم ہو، ختم ہو، اور جو فیملی معاملات ہیں یہ بہتر ہوں، اور یہ
بجائے اس کے کہ عدالتوں میں ہیں یہ کیسز گھروں میں بیٹھ کر ہی ڈیسائیڈ ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔